بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رزق کے سلسلے کا یہ دوسرا حصہ ہے کہ کون سی چیزیں رزق کی کمی کا باعث بنتی ہیں۔ اس میں ایک ہے قرضہ نہ دینا، یعنی اگر ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں، کوئی بہت زیادہ پریشان حال ہے اور وہ ہم سے قرضہ لیتا ہے تو ہم اپنے پیسے بچا لیتے ہیں، اسے نہیں دیتے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پیسہ اگر وہ ہے اور وہ پریشان ہے تو وہ پیسہ پھر کسی اور مد میں خرچ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی مومن مدد کے طور پہ آتا ہے تو اس کی ضرور مدد کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے کہ ضرورت مند کی حاجت روائی نہ کرنا، یعنی اگر کوئی مستحق ہے تو ہم اس کے کئی مد میں، اب جیسے آج کل شادی کا سیزن ہے، بہت زیادہ لوگ اتنے مہنگے سوٹ بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے دلہن نے ایک دفعہ پہن لیا، اب وہ سوٹ رکھا ہوا ہے کہ کبھی جب بھائی کی یا کسی کی شادی ہوگی تو وہ پہنا جائے گا۔ وہ جوڑا ہم بی بی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے کہ بی بی نے اپنا وہ جوڑا فوراً صدقہ کر دیا تھا، تو ہم بھی اگر اس طرح سے کریں کہ اپنا وہ جوڑا دے دیں تو کسی اور بچی کے کام آ جائے گا اور اس کی بھی شادی بہتر انداز سے ہو جائے گی۔ اسی طرح سے یہ ہے کہ حج واجب ہونے کے باوجود حج نہ انجام دینا، یہ بھی اسباب فقر میں سے ہے۔ یعنی ہمارے پاس رقم ہے لیکن ابھی یہ ہو جائے پھر وہ ہو جائے، اس میں ہم حج کو ڈیلے کریں اور یہ چیز فقر و فاقہ کا سبب بھی بنتی ہے۔ اور اگر خدا نہ کرے مر گئے تو یہودی یا نصرانی بن کر روایت میں ہے کہ اٹھیں گے۔ اس کے علاوہ حرام روزی گھر میں لانا، یعنی سودی کام، اور اس کے علاوہ بھی جو 10 چیزوں میں اللہ معاف کرے ہم لوگ ادھر ادھر کا کرتے ہیں اور انعام کے طور پہ لے کے یہ کام کر دیں گے تو یہ پیسے مل جائیں گے، اس کو ہم سمجھ ہی نہیں رہے ہوتے کہ یہ حرام ہے، کیونکہ اس کی جب ہمیں تنخواہ کام کرنے کی مل رہی ہے تو پھر الگ سے اگر ہم لیں گے تو ظاہر ہے وہ پھر حرام میں آ جائے گا۔ اس کے بعد ہے نہی عن المنکر کا ترک کرنا، یعنی دیکھ رہے ہیں کہ غیر اسلامی کام ہو رہا ہے، غیر شرعی کام ہو رہا ہے لیکن گناہ کو روک نہیں رہے۔ اس کا مین سبب یہ ہے کہ آج کل لوگ لڑائی جھگڑے سے وہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں کون بولے، جو کر رہا ہے وہی بھگتے گا۔ حالانکہ اپنا کام یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ منع کر دیں، پھر وہ ان کا ہے کہ وہ مانے یا نہ مانے۔ اس کے ساتھ ہے بیہودہ گفتگو اور بیہودہ مذاق، یہ بھی رزق میں کمی اور فقر و فاقہ کا باعث بنتے۔ پھر ہے اولاد پر خواہ مخواہ میں لعن طعن کرنا، یعنی بلا جواز بہت زیادہ اولاد کو، جیسے بعض لوگ کوسنا کاٹنا، اس طرح کی بات کرنا، برا بھلا کہنا، اس سے بھی رزق میں کمی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے رات کے وقت سائل کو خالی ہاتھ لوٹانا۔ اگر کوئی بھی یعنی ضرورت کے لیے کوئی چیز مانگے، کوئی چاہے رشتہ دار اگر کوئی چیز مانگنے آئے یا کوئی اور مانگنے آئے تو بعض لوگ کہتے ہیں نہیں رات کو نہیں دینا چاہیے، یہ اچھا نہیں ہوتا، لیکن رات کو خالی ہاتھ بھی نہیں لوٹانا چاہیے۔ پھر بلا ضرورت لوگوں سے مانگنا، یہ بھی بہت زیادہ ایک ہے کہ ایک عادتاً لوگوں کی ہو جاتی ہے کہ وہ چلو کوئی نہیں یہ دے رہے ہیں تو ان سے لے لی جائے۔ اس کے بعد ہے قطع رحمی، یہ تو سب کو ہی پتہ ہے کہ قطع رحمی سب سے بڑا گناہ بھی، اور اس سے عمر بھی کم ہوتی ہے اور رزق میں بھی بہت زیادہ کمی آتی ہے۔ اس لیے کچھ نہیں ہے تو چلے انسان سلام دعا کر لے، ایک فون پہ کبھی خیریت لے لے، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ پھر ہے غنا، یعنی موسیقی جتنی دیر بھی گھر میں موسیقی رہے گی فرشتے نہیں آئیں گے، اور ظاہر ہے جب فرشتوں کی آمد رفت نہیں ہوگی تو اس گھر میں نحوست لازمی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہے سستی اور کاہلی، یعنی صبح سے لے کے 12 1 بجے تک سونا، اس گھر میں منحوسیت اور بہت زیادہ بے برکتی ہوتی ہے۔ اور خصوصاً طلوع آفتاب کے وقت سونا، کیونکہ جب فجر میں اٹھیں طلوع آفتاب ہو جائے اس وقت، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم ہوتا ہے۔ مغرب عشاء میں سونا، اس سے بھی فقر و فاقہ آتا ہے۔ گناہ کا فقط ارادہ کرنا، اس سے بھی فقر و فاقہ کا باعث بنتا ہے۔ پھر جھوٹی قسمیں کھانا، یعنی فضول میں ہم جھوٹی قسمیں کھائیں، بازاروں میں زیادہ تر رہنا، زیادہ جانا، یہ بھی بہت زیادہ فقر و فاقہ کا باعث ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہے والدین کو ان کا نام لے کر مخاطب کرنا، یہ بھی ایک فیشن کے طور پہ ہے کہ بچے جیسے اماں کا نام لینے لگتے ہیں یا ابا کا تو لوگ بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اس کے ساتھ ہے دانتوں سے ناخن کو کترنا، یہ بھی فقر و فاقہ کا باعث بنتا ہے۔ اور سونے کے لیے تو بار بار ہے کہ یعنی بہت دیر تک سونا، اس سے بھی فقر و فاقہ
آتا ہے۔ اس کے ساتھ والدین کو نعوذ باللہ برا بھلا کہنا یا ان سے بدتمیزی کرنا، یہ بھی فقر و فاقہ کا باعث ہوتا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو تھوڑی میں نے پہلے بتائی تھی، تھوڑی ابھی بتا دیں کہ یہ چیزیں ہمارے ذہن میں ہوں، تاکہ ٹھیک ہے ہم جتنی باتوں سے بچ سکیں نا، کم از کم ان سے بچیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔